ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت۔ اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد کفیل اتاری، ان سے جوابات لیے جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، ویڈیو سوال کی طرف۔ جی، میرا نام عبد القادر ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آج کے دور میں جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، زمینوں کے قبضے، معاملات، چیزیں، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کے کاغذ فرضی بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنا حق سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری جگہوں پہ بھائی اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں والدین کے گزر جانے کے بعد، نہ انہیں ان کا حصہ ملتا ہے، نہ زمین مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق اگر کوئی بھی جواب مجھے مل سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کا غصب ہو یا مکان کا غصب ہو، زرعی زمین کا غصب ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی کی چھین لینا یا دوسری کی چیز کے اوپر ناحق قبضہ جو ہے وہ جما لینا، سراسر جو ہے وہ حرام ہے۔ اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور نہ صرف اسلام میں بلکہ کسی بھی مذہب کے اندر جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں، اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ اسے درست قرار نہیں دے سکتا۔ اب اس کے اندر کئی جگہ پر تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ اس معاملے کے اندر وہ اس کو غصب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے یہ غصب ہی کیا ہوا ہے، ہم نے یہ جو ہے وہ قبضہ ناجائز جمایا ہوا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس قبضے کو درست جو ہے وہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بہنوں کا حصہ جو ہے وہ نہیں دیتے، تو یہاں پر بعض لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بہن کا جو حصہ ہے وہ جائیداد والی جو مکان جس میں رہائش پذیر تھے اس میں سے تو ہم دے دیں گے، لیکن زرعی زمین تو چونکہ ہم باپ بیٹوں نے ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زرخیز کیا ہے، ہم نے اس میں کاشت کی ہے، ہم نے اس کے لیے ساری تگ و دو اور محنت کی ہے، تو لہٰذا اس میں ہمارا ہی حق ہے، اس میں بہنوں کا حق نہیں ہے۔ یا حق دیتے بھی ہیں تو اس میں جو حق ان کا بنتا ہے، جتنا حق بنتا ہے اتنا نہیں دیتے، بلکہ اس سے کم جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس میں اپنے بڑوں کی باتیں سنی ہوئی کہ جناب 54 دینی ہے، اتنا دینا ہے، یوں جو ہے وہ جو اس عورت کا شرعی حق ہے وہ نہیں دیتا۔ تو اس اعتبار سے بھی وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم نے کسی کے حق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اچھا، لیکن حقیقتاً وہ ڈاکہ ہی ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر جو شخص تو اسے جان کر کر رہا ہے وہ بھی گناہ ہے، اور جہاں پر انجانے میں آپ کر رہے ہیں وہاں بھی آپ گناہ گار ہیں، کہ بہرحال آپ کے لیے یہ ضروری ہے، ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ملکیت میں جو بھی چیز آ رہی ہے وہ حلال چیز ہی آئے، بالکل ناحق نہ آئے۔ جب ناحق آئے گی تو وہ حرام ہو جائے گی۔ تو اس میں خریداری میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جگہ جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ جگہ اس شخص کی نہیں ہے، اس نے قبضہ کر کے مجھے بیچ رہا ہے،
لیکن آپ اس لیے خرید لیتے ہیں کہ ہمیں سستے داموں مل رہی ہے, ہمارے پیپر پورے ہیں, ہمیں اس سے کیا, اس نے جو دل چاہے کیا ہوا. صحیح. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈاکو سے نہیں خرید سکتے چیز جو اس نے ڈاکے میں لی ہے, یا کسی چور سے اس کی چوری کی ہوئی چیز ہم نہیں خرید سکتے. جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ چوری کی ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ یقینی علم ہوتا ہے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرائن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی غالب گمان یہی ہو رہا ہے کہ نہیں, یہ چیز جو ہے نا یہ اس کی نہیں ہے, یہ کسی اور کی ہے, چوری کی ہے, یا اس میں کوئی اور جو ہے وہ مسئلہ ہے. اچھا, اسی طرح کئی دفعہ زمینوں کے معاملات میں لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, اور سننے میں بھی آیا, دیکھا بھی گیا کہ کسی بیوہ کی زمین ہے اور اس کا انتقال ہو گیا, اور پیچھے اس کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ وارث قریبی موجود نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو وارث میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس بیٹا بیٹی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, تو جناب وارث کوئی نہیں ہے. صحیح. حالانکہ اگر ہم شرعی اعتبار سے ورثہ کی طرف جائیں تو بھائی بہنوں کا, بھائی بہن نہ ہو تو پھر چچا کا, چچا نہ ہو تو چچا کی اولاد کا, ان کی مذکر اولاد کا, آگے پھر دادا کے جو چچا تھے, تو کافی لمبی جو ہے وہ آگے فہرست جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں بہرحال وارث مل جاتا ہے. تو حق ان کا ہوتا ہے, لیکن نہ کوئی اتنی مشقت کرتا ہے, اور ایسے وقت میں بعض لوگ اس پر خود قبضہ جما لیتے ہیں, اور بعض اس کے اوپر قبضہ تو نہیں جماتے لیکن اس کا ناجائز قبضے میں مدد جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اللہ اللہ. اگرچہ اپنے تئیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں. جیسے بھائی اس جگہ کو نا مسجد کو دے دیتے ہیں, اس جگہ کو نا مدرسے کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں, یا یہ جگہ ایسا کرتے ہیں کہ بیچ دیتے ہیں, اور بیچ کر اس کی رقم جو ہے نا وہ مسجد میں دے دیں گے, یتیم خانے میں دے دیں گے, فلاں جگہ دے دیں گے. تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت وہ نیک کام نہیں کر رہے, وہ گناہگار ہی ہو رہے ہیں, اور گناہ کا کام کر رہے ہیں کہ آپ کسی کی بھی جگہ کو یا کسی کی بھی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر نہ چندے میں دے سکتے ہیں, نہ وقف کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کسی اور دینی کام میں استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. تو ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو بھی چیز چاہے وہ صدقہ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں, جی, وقف کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں, خود اپنے استعمال میں لے رہے ہیں, ہم خرید رہے ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر وہ چیز جو ہم خرید رہے ہیں وہ حق والی چیز ہو, ناحق نہ ہو. صحیح. اور یہ بات یہاں پر یاد رہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی اس پر ناحق قبضہ کیا, کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. استغفر اللہ, استغفر. یہ اس قدر جو ہے وہ سخت وعید ہے. تو لہٰذا ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر پچھلی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا صحیح, تو اس کی بھی مالک کو تلاش کر کے ہمیں اس کی تلافی کرنا ضروری ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو نظام ہے, چونکہ یہاں بھی ہماری کئی مساجد ہیں, مدارس ہیں, جامعات ہیں, تو لوگ کئی دفعہ ہمارے پاس اپنی جائیدادیں لے کر آتے ہیں کہ جناب یہ لیجئے, یہ مسجد کے لیے لے لیں, یہ مدرسے کے لیے لے لیں. تو دعوت اسلامی کے اندر پورا وقف پراپرٹی کی جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ وقف کے اعتبار سے اور چیزوں کے لینے کے اعتبار سے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ مکمل طور پر گائیڈ لائنز موجود ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کریں کہ کیا یہ شخص جو دے رہا ہے یہ اس کی ذاتی ملکیت ہے جی, یا نہیں. واہ, کئی دفعہ جو ہے وہ والدین کی جائیداد کو آ کے یوں ہی جو ہے وہ وقف کروا رہے ہوتے ہیں. تو جب پوچھا جاتا ہے بھئی اس میں آپ کے دیگر ورثاء کو حصہ دیا, نہیں ان کو تو حصہ نہیں دیا, چونکہ یہ میرے نام پر ہے لہٰذا میں جو ہے وہ کروا رہا ہوں. حالانکہ وہ قانوناً نام ہوتی ہے, شرعی اعتبار سے وہ ان کی ملکیت نہیں ہوتی. صحیح. تو اس میں پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں, تمام ورثاء کا اس میں جو حصہ ہے باقاعدہ ہم پھر ان کو دارالفتہ سے جب مربوط کر دیتی ہے ہمارا پراپرٹی ڈپارٹمنٹ, ان کو فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ دیکھیے اس مکان میں صرف آپ کا اتنا حصہ ہے, اتنا حصہ تو آپ وقف کرنے میں یا ڈونیشن دینے کے مجاز ہیں, باقی کے اندر
تمام ورثاء کی اجازت ہی ضروری ہوگی. صحیح. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں تو ایک چیز مل ہی رہی ہے، مال، اور کہتے ہیں نا کہ آتا ہوا مال کس کو برا لگتا ہے، بالکل. لیکن بالکل برا لگنا چاہیے کہ حق اور حلال کا مال آئے تو وہی اچھا لگنا چاہیے. تو لہٰذا یہی ہمیں ہمارے دیگر بھی جو مجھے سننے والے ادارے ہیں، مختلف جو ہے وہ تنظیمیں ہیں، انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی انفرادی طور پر بھی کسی چیز کے لین دین میں، زمینوں کی خرید و فروخت کے اندر بھی اس چیز کو پیش نظر رکھنا بے حد ضروری. جی بالکل. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی دینی تحریک ہے. الحمدللہ عوام کی خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی یہ اولین ہماری ترجیح ہوا کرتی ہے. مفتی صاحب سے آپ نے سنا کہ الحمدللہ پراپرٹی لیتے وقت، مسجد مدرسے کی جگہ لیتے وقت بھی الحمدللہ ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. تو آئیے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر تہجد کی نماز ادا ہو سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں عشاء پڑھے بغیر تہجد پڑھنا؟ تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد ہے. نماز عشاء کے بعد بھی نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی آپ سو جائیں، پھر اٹھ کر نماز تہجد کا جو ہے وقت ہے. صحیح. لہٰذا فرض آپ نے نہیں پڑھے تو اگرچہ آپ سو گئے، آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے. اچھا. یعنی وہ جو آپ نفل پڑھیں گے وہ صلاۃ اللیل کے نوافل تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو تہجد کی فضیلت حاصل صحیح نہیں ہوگی. رات کے نوافل کہلائیں گے. ہاں رات کے نوافل ہوں گے. ہاں اگر آپ نے نماز عشاء پڑھ لی، اگرچہ وطر نہیں پڑھی، صرف فرض پڑھے، اور پھر اس کے بعد لمحے بھر کے لیے بھی آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، صحیح. اب اٹھ کر آپ نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نوافل جو ہے وہ تہجد کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی سونا جو ہے وہ بہرحال شرط ہے ہاں وہ عشاء کی نماز پڑھنے عشاء کے کی بعد. نماز کے بعد. صحیح صحیح. جزاک اللہ خیرہ. جی بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو چیزیں ہم قسطوں پہ لیتے ہیں اور اصل قیمت سے زیادہ دینی پڑتی ہے، مثلا 6 منتھ یا اس سے زیادہ کا عرصہ دیتے ہیں، تو اس میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی مفتی صاحب قسطوں کا کاروبار کرنا. قسطوں کا کاروبار میں چیز کا نقد میں قیمت کا کم ہونا اور ادھار میں زیادہ ہونا، اس میں شرعاً حرج نہیں ہے. اچھا. جبکہ اس چیز کی قیمت وہی رکھی جائے کہ یہ چیز نقد میں 10,000 کی ہے اور یہی چیز 6 مہینے کے ادھار پر 15,000 کی. صحیح. اب ایسی صورت میں جو اضافہ ہوا در حقیقت وہ چیز کی قیمت میں ہی اضافہ کیا گیا. اچھا. اس میں حرج نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہیں چیز کی قیمت تو 10,000 ہے، آپ 1 مہینہ کی جو ہے وہ بعد ادائیگی کریں گے تو 11,000 ہوگی، 4 مہینے بعد ادائیگی کریں گے تو 4,000 ہوگی، 6 مہینے بعد ادائیگی کریں گے تو 6,000 ہوگی. ادھار کے بدلے میں، یعنی کہ وہ پیسہ وقت کے بدلے میں، ٹائم کے بدلے میں آپ جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ ادا رکھ رہے ہیں، اضافی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو مدت کے مقابلے میں جو قیمت ہے وہ ناجائز کی طرف چلی جائے گی. لیکن اگر آپ قیمت اس چیز کی ہی مقرر کرتے ہیں تو حرج نہیں ہے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی اس میں بظاہر تو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، ایک ہی چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا. فرق اس اعتبار سے ہے کہ جب آپ اس چیز کی قیمت مقرر کر لیتے ہیں کہ 6 مہینے کے ادھار پر یہ 15,000 روپے کی، اب اگر خدا نخواستہ یہ شخص جو ہے وہ لیٹ کر دیتا ہے پیمنٹ 7ویں مہینے، 8ویں مہینے، 10ویں مہینے، تو بھی اس کی قیمت 15,000 ہی اس پر واجب الادا رہے گی. یہ قیمت بڑھ نہیں سکتی. جبکہ جو مدت کے مقابلے میں رکھی جاتی ہے وہاں مدت جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی مدت کے مقابلے میں جو پیسے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے بنیادی طور پر. صحیح. تو قیمت چیز کی ہی بڑھا دینا اس میں حرج نہیں، مگر اس میں اور دیگر شرائط کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ فی زمانہ کئی ایسی شرائط لگا دی جاتی ہیں کہ بھئی قسط لیٹ ہونے کے اوپر آپ پینلٹی ادا کریں گے، اتنی قسط شارٹ ہو گئی تو ضبط ہو جائے گا، ضبط ہو جائے گی. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کے اندر جیسے گاڑی وغیرہ ہوتی ہے کہ بھئی انشورنس کروانا جو ہے وہ شرط ہوتا ہے جبھی ہم آپ کو یہ قسطوں کے اوپر دیں گے. تو یہ ناجائز شرطیں اگر ہیں تو پھر ان ناجائز شرطوں کی وجہ سے ناجائز ہے. اگر ان ناجائز شرطوں سے پاک قسطوں کا معاہدہ ہے اور قیمت ہی اس چیز کی قسطوں میں مقرر کر لی ہے
جی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ جی آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف۔ ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 مسجد ہیں، ایک میں جماعت ہوتی ہے اور ایک میں نہیں۔ جس میں جماعت ہوتی ہے وہ تو 1 کلومیٹر دور ہے، جس میں جماعت نہیں ہوتی وہ بالکل پاس میں ہی ہے۔ کیا ہم کس مسجد میں نماز پڑھیں، ساتھ والی میں یا جس میں جماعت ہوتی ہے 1 کلومیٹر دور ہے اس میں؟ اس کے بارے میں مزید معلومات بتائیے۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مسجد میں اذان اور جماعت پنجگانہ یہ مسجد کا حق ہے۔ صحیح۔ تو اولاً جس مسجد میں جماعت نہیں ہوتی، قریبی بھی ہے، اس کے اندر جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا۔ امام نہیں ہے تو اہل محلہ کو چاہیے کہ بھئی امام کا جو ہے وہ تقرر کریں۔ صحیح۔ تقرر نہیں کر سکتے، ان میں سے کوئی خود ایسا شخص ہے جس کے اندر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو وہ امامت کروائے۔ صحیح۔ بالفرض کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جناب کوئی اور افرادی موجود نہیں ہوتے، بسا اوقات گاؤں میں جو ہے وہ یا اس طرح راستے میں کوئی جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ اگر اس مسجد میں نماز ہی چھوڑ دیں گے تو اس مسجد کا جو ایک بنیادی حق اس میں نماز پڑھنا ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اگر ایک شخص ہے اسے بتائے کہ میں اس مسجد کے اندر جو ہے وہ نہیں جاؤں گا تو یہاں نماز بھی نہیں ہوگی، تو اب اس کے لیے یہی لازم ہوگا کہ وہ یہیں پر ہی نماز ادا کرے۔ اور 1 کلومیٹر چونکہ کافی دور فاصلہ ہے تو اس کے لیے جانا آپ کو اس مسجد میں واجب بھی نہیں ہے۔ اچھا۔ اور جبکہ آپ کے جانے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ نماز ہی فوت ہو رہی ہے کہ اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے، مسجد ہی بند ہے گویا کہ، تو یہ مسجد کے حق کو اس سے محروم کرنا بھی ہے۔ لہٰذا اولاً تو یہ چاہیے اہل محلہ یا جو بھی افراد متعلقہ ہیں وہ وہاں پر امام کا تقرر کرے اور باقاعدہ نماز پنجگانہ ادا کریں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر بہرحال جو قریبی گھر والے ہیں وہ اپنی نماز مسجد کے اندر ہی اسی قریبی مسجد میں ہی ادا کریں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مسجد آباد کرنا بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک دینی کام ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ مسجد کے اندر بہت سارے دینی کام کیے جاتے ہیں۔ مدنی قافلے بھی الحمدللہ مساجد میں سفر کرتے ہیں، مساجد میں جایا کرتے ہیں۔ تو جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اپنے قریبی اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے وہاں مدنی قافلہ بلوائیں اور دین کا کام یوں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر کریں تو انشاءاللہ مسجد آباد ہوگی، اور آپ بھی ان کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک ہماری مسجدوں کو شاد و آباد رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ گھر بھائی یہ کر لیا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کتنے کمرے ہیں سر؟ یہ 3 کمرے کا۔ اچھا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ یہ واش روم ہے؟ جی یہ واش روم۔ چاہیے دیکھیں۔ جہانگیر بھائی مجھے لگتا ہے اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں بنائی مزدور نے۔ کیوں کیا ہو گیا؟ جہانگیر بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو WC لگا ہوا ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ قبلہ رخ کی طرف ہے۔ اس میں کیا برائی ہے ارسلان بھائی؟ WC یا کموڈ لگاتے ہوئے چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ جہانگیر بھائی جب بھی کنسٹرکشن کا کام کروا رہے ہو آپ، گھر ہو یا آفس ہو، تو ہمیں WC کموڈ لگاتے وقت اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی ڈائریکشن قبلہ رخ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اپنے گھر والوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، تو پھر ایسا کام کیوں کریں جو دینی لحاظ سے غلط ہو؟ عام طور پر بڑے بڑے ٹھیکیدار مستری یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، یہ چیز ان کو دیکھنی چاہیے کہ WC کموڈ کا رخ کس طرف ہے۔ اس میں ہم گنہگار کہاں سے ہو گئے؟ جہانگیر بھائی اگر ہم اس کو معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ قبلہ رخ ہے اس کو استعمال کریں گے تو ہم گناہ گار ہیں۔ اچھا اس میں کیا ہو؟ جہانگیر بھائی میری مانیں، اس میں مفتی صاحب سے آپ مشورہ لے لیں۔ پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں قبلہ رخ ڈائریکشن بیت الخلاء کی؟ بیت الخلاء میں WC یا کموڈ کو جانب قبلہ رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اچھا۔ اس سے پاک میں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جو ہے وہ بیت الخلاء آئے حاجت کے لیے، یعنی جب بیٹھے تو نہ قبلے کی جانب منہ کرے اور نہ ہی پیٹ کرے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں جائز نہیں ہیں، چاہے آپ میدان میں ہوں چاہے جو ہے وہ گھر میں ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جناب ہم باہر کسی جگہ پر جو ہے وہ جنگل وغیرہ میں جو ہے وہ قضائے حاجت کر رہے ہیں تو وہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ
آپ کو اس بات کا خیال رکھنا اپنے گھر کے واش روم میں بھی ضروری ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف لوگ لا علمی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ کئی لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا کہ یار یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی بالکل یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ ہم اس پر نہیں چھوڑ سکتے، مستری پر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جس طرح ہم اپنے گھر کی بقیہ تمام چیزیں اپنی مرضی کے مطابق کرواتے ہیں، ہاں اس پر تھوڑی چھوڑ دیتے کہ جہاں دل چاہے جو دل چاہے بنا دو۔ تو اسی طرح یہاں پر اس دینی اعتبار سے اس مسئلے کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور مستری کو سمجھانا ہوگا کہ نہیں بھائی اس کو آپ ایڈجسٹ اسی طرح کریں، اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ قبلے کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں تو 45 ڈگری رائٹ اور 45 ڈگری لیفٹ، اچھا اس پورے کے اندر جو ہے وہ آپ کا یہ نہ جانب قبلہ رخ ہو اور نہ ہی پیٹھ ہو۔ تو اب یہ آپ کو اس کو ڈائریکشن نکال کر دینی ہوگی۔ اس کے مختلف جو ہے وہ طریقہ کار ہیں۔ اپلیکیشن جو دعوت اسلامی کی پریئر ٹائم ہے اس کے اندر آپ کو ایگزیکٹ جو لوکیشن ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے، اور مختلف اپلیکیشن ایسی ہیں جس کے اندر 45 ڈگری جو ہے وہ اس میں واضح ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے درمیان جو ہے وہ نہ ہو، اب اس کے بعد آگے پیچھے آپ جو ہے وہ کر کے لگا دیں۔ تو یہ نہ صرف اس کو اس کے اپنی نگرانی میں لگوانا بلکہ اس کے بعد اسے چیک کرنا، یہ ہم پر جو ہے وہ ذمہ داری بالکل بنتی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جو جانب قبلہ ہے، بھول کر بیٹھ گیا یا اسے پتہ نہیں تھا، قضاء حاجت کے دوران ہی اسے احساس ہوا اور وہ قبلے کی جانب سے مڑ گیا، تو فرمایا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے امید ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا قبلے کا ادب و احترام یہ بطور مسلمان جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک پر جو ہے وہ لازم ہے۔ تو اس بات کا خیال کریں۔ اگر ابھی بھی ہمارے واش رومز میں کچھ ایسی چیز کوئی بھی کموڈ یا WC اس طرح جانب قبلہ موجود ہے تو ہمیں اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ریپیئر کروانا یہ بے حد ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات تھوڑی سی توجہ کا نہ ہونا، تھوڑے سے خرچے کا نہ کرنا، یہ گناہوں کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ کچھ خرچہ ہوتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچہ کر لیں، اللہ پاک ہی دینے والا ہے نا، رب ہی نے یہ مکان دیا ہے، تو اسی مکان میں کیا اسی کی نافرمانی کرنی ہے؟ اس کی رضامندی والے کام کریں، انشاءاللہ اللہ اور گھر بھی عطا فرما دے گا اور برکتیں بھی عطا فرما دے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور سوال کی طرف۔ جی میرا نام صالح محمد اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کسی نے زکوٰۃ دے دی کسی ادارے کے ذمہ دار کو، اب اس ذمہ دار سے وہ پیسہ چوری ہو گیا یا گر گیا، تو اس صورت میں کیا زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی یا اس کو دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا؟ جی مفتی صاحب، لوگ دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ مدرسے میں جمع کروا دیں یا آپ جو ہے وہ فلاں جگہ مستحق کو دے دیں، اور پھر وہ چوری ہو جائیں یا گر جائیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہمیں کسی شخص نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے یا ویسے بھی کوئی چندہ جو ہے وہ دیا ہے تو اس کی حیثیت ہمارے ہاتھ میں امانت کی امانت ہے، تو اس کی حفاظت کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ جو بھی ادارے کے افراد ہیں، مختلف تنظیموں کے افراد ہیں، سب پر یہ لازم ہے کہ اس کی مکمل طور پر حفاظت کا اہتمام کریں۔ اگر اس کی حفاظت میں کوتاہی کرتے ہیں اور اب وہ چیز چوری ہو جاتی ہے یا گر جاتی ہے تو تاوان جو ہے وہ اس شخص کے اوپر، ادارے کے اس شخص پر ہی لازم آئے گا۔ مگر پھر بھی وہ شخص وہ پیسے اپنی جیب سے ڈال کر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس شخص سے رابطہ کرے گا جس نے زکوٰۃ دی ہے۔ اچھا کہ سر جو آپ کی رقم تھی وہ تو ضائع ہو گئی، اب آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے اپنے پیسوں سے آپ کی زکوٰۃ ادا کر دوں۔ وہ اجازت دیں گے تو پھر آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ صحیح۔ اور اگر اس شخص نے اپنے طور پر مکمل جو حفاظت کے تقاضے تھے وہ پورے کیے، اس کے باوجود چوری ہو گئی یا گر گئی یا گم ہو گئی تو ایسی صورت کے اندر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اب اس پر یہی لازم ہے کہ یہ اس شخص کو آگاہ کرے کہ آپ کی رقم جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ زکوٰۃ ادا اپنی دوبارہ کر دیجیے۔ اور اس میں سامنے والوں کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے تو دے دی تھی سر۔ تو دیکھیں، زکوٰۃ دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ ڈائریکٹ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں، صحیح،
تو جیسے ہی مستحق کی زکوٰۃ نے اپنے ہاتھ میں لی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب اس کے بعد بھلے اس کے پاس سے چوری ہو گئی، اس میں آپ کی زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں. لیکن ہم اس طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ مستحق کی زکوٰۃ کو دیتے نہیں ہیں، بلکہ آپ بیچ میں ایک تھرڈ آدمی کو دیتے ہیں کہ تم مستحق کی زکوٰۃ کو دے دو. تو مسجد مدرسے والے یا دعوت اسلامی والے یا مختلف تنظیم والے بھی در حقیقت بیچ میں تھرڈ پارٹی ہوتے ہیں، جو آپ کے وکیل ہوتے ہیں کہ آپ کی رقم لے کر وہ آگے مستحق تک پہنچاتے ہیں. تو جب تک انہوں نے مستحق تک نہیں پہنچائی، اس وقت تک وہ رقم کس کی ملکیت پر ہے؟ آپ کی ملکیت پر ہی. اور بیچ والے شخص کے پاس وہ کیا ہے؟ امانت ہے. تو لہٰذا اب اگر اس نے حفاظت میں کوتاہی نہیں کی اور چوری ہو گئے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس معاملے میں آپ کو سامنے والے پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر واقعی انہوں نے اچھی طرح تحقیق کر لی ہے، آپ چاہیں آپ بھی معلومات لے لیں کہ بھائی کس طریقے سے چوری ہو گئی. تو اب اگر کوئی غفلت اور کوتاہی نہیں ہے اس شخص کی تو اس پر بھی تاوان نہیں بنتا. مگر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، آپ کو بہرحال وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ابھی بھی ادا کرنی ہوگی. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے ایسا کوئی مسئلہ ہو تو مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے، دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کیا جائے. پراپر اس کی جو تفصیل کے ساتھ صورت بنتی ہے وہ مفتی صاحب کے سامنے بیان کی جائے، تو پھر اس کا شرعی حکم مزید آسانی کے ساتھ بیان یوں ہو سکتا ہے کہ کس کی کوتاہی تھی، کس کی نہیں تھی. مفتی صاحب، یہ کچھ سوالات SMS کے ذریعے بھی آئے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خیرات کرنا جائز ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے صدقہ وغیرہ کرنا عورت کے لیے اسی صورت میں جائز ہے کہ جب کہ شوہر نے یا تو اسے اجازت دی ہوئی ہے کہ بھئی تم میرے مال میں سے اخراجات کر سکتی ہو، صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہو، یا اتنے پیسے صدقہ و خیرات کرتی ہے کہ جو عرفاً ہی جو ہے وہ شوہر کی جانب سے اجازت ہوتی ہے. 5-10 روپے جو ہے وہ کوئی آیا تو جو ہے وہ اسے دے دیے. صحیح. تو اس چیز کو شوہر بھی معیوب جو ہے وہ نہیں جانتا اور وہ کبھی بھی اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں کرتا. عرفاً جو ہے وہ عموماً اس طرح کے اخراجات کی بیوی کو اجازت ہوتی ہے، تو اس میں حرج نہیں. لیکن صراحت بھی نہیں ہے تو پھر عرف سے ہٹ کر کہ آپ جناب شوہر کی جانب سے 10,000 روپے شوہر کے مال میں سے نکال کر جو ہے وہ صدقہ کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی. شوہر سے آپ کو اولاً اجازت لینی ہوگی، پھر ہی آپ صدقہ کر سکتے. جی بالکل، اجازت کے ساتھ کریں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اور میسیج مفتی صاحب یہ آیا ہے، زوال کے وقت قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ زوال جسے عوام زہوہ کبریٰ جو ہوتی ہے اسے زوال کا وقت کہتے ہیں، یعنی مکروہ وقت. دوپہر میں نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو وقت آتا ہے، جی، تو مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا منع ہے. بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں آپ ذکر و اذکار یا تسبیحات وغیرہ پڑھیں. تو مکروہ اوقات چاہے یہ زہوہ کبریٰ کا وقت ہو، چاہے طلوع آفتاب کے بعد والا مکروہ وقت ہو، یا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ 3 جو مکروہ اوقات ہیں ان میں تلاوت قرآن کریم کرنے سے بچنا چاہیے اور اس وقت میں ذکر و اذکار اور تسبیحات میں مصروف رہنا چاہیے. صحیح. مفتی صاحب، ایک SMS یہ بھی آیا ہوا ہے کہ مرنے والے شخص کی کوئی امانت ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی امانت کا کیا حکم ہوگا؟ اس امانت کو اس کے ورثاء کو آپ کو ادا کرنا ہوگا. صحیح. اس کے 2 طریقہ کار ہو سکتے ہیں. اولاً تو اس کے ورثاء میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دیانت دار ہے، میں اس کے ہینڈ اوور کروں گا تو یہ تمام ورثاء میں تقسیم کر دے گا، تو آپ اس کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے مرحوم کی امانت ہے، آپ یہ لیجئے اور تمام ورثاء میں تقسیم کر لیجئے. اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو تقسیم کروا کے وراثت کے حصوں کے مطابق، اگر وہ چیز اس طرح کی ہے جو تقسیم والی ہے، آپ ان میں سے ہر ایک وارث کا جو حصہ ہے وہ اسے دے دیں، یا تمام ورثاء کو بٹھا کر وہ چیز ان سب کے سامنے ہینڈ اوور کر دیں کہ بھائی یہ آپ کے مرحوم کی چیز ہے، آپ سب کے علم میں لا کر میں دے رہا ہوں، اب اس کی تقسیم آپ لوگ خود دیکھ لیجئے شرعی طریقہ کار کے مطابق. صحیح. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بندہ کوئی فوت ہو گیا تو اس کا مال خود ہی بندہ رکھ لے کہ اب کیا کریں. یہ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں. کئی لوگ یوں بھی نہیں کرتے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں رکھ رہے، ہم نے تو مسجد میں دے دیا اس کے ایصال ثواب کے لیے. ہاں، یہ بھی ہوتا ہے. یا مدرسے میں دے دیا. تو مسجد مدرسے میں دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کئی دفعہ یہ ورثاء میں ہوتا ہے کہ بھئی امی نے جو ہے وہ کسی بیٹی کے پاس بالیاں رکھوائی تھیں یا چوڑیاں رکھوائی تھیں. صحیح. اب وہ بیٹی کہتی ہے کہ بھئی یہ سارے بہن بھائی تو امی کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے، اور ان چوڑیوں کا یا بالیوں کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو امی کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دے دیتی ہوں. یہ کئی دفعہ ہم سے پوچھنے آتے ہیں لوگ باقاعدہ دارالفتاء میں سوال.
تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. آپ وہ ورثہ کا حق ہے, اب وہ امی کا نہیں ہے. اچھا, تو اب تمام ورثہ کی اجازت سے تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں, جبکہ تمام ورثہ عاقل اور بالغ بھی. صحیح. لیکن اگر جو ہے ورثہ منع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی تقسیم کریں, تو پھر آپ کو بہرحال وہ تقسیم ہی کرنا ہوگا تمام ورثہ کے مابین. برکت جو ہے وہ اسلام اور شرعی طریقے پر عمل کرنے میں کے اندر ہی موجود ہے. اس سے ہٹ کر ہم اپنے تئیں کوئی اس کا طریقہ نکال لیں جو کہ شرعی اعتبار سے درست اور جائز نہ ہو, تو یقیناً اس میں برکت بھی نہیں ہوتی, اللہ کی ناراضی کا بھی وہ سبب بنا کرتا ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. سوال ہے کہ مسجد میں کسی نے فلٹر لگوایا ہے, عطیہ فلٹر لگوایا ہے, تو اس کا بل جو ہے وہ بھی گاؤں والے ادا کرتے ہیں. جب فلٹر کا بل آتا ہے تو اس سے پانی لینے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس سے پانی لینا جائز ہے گاؤں والوں کے لیے؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کا فلٹر ہے تو وہ مسجد میں ہی استعمال ہو سکتا ہے, گاؤں والے اس سے پانی نہیں بھر سکتے. صحیح. تو مسجد میں تو یوں بھی چندہ جو ہے وہ اہل محلہ ہی جو ہے وہ دیتے ہیں, چاہے اس کی بجلی کا بل ہے وہ بھی مشترکہ چندے سے ہی بھرا جاتا ہے, اس کا جو سامان آتا ہے وہ بھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مسجد کے اوپر گاؤں والوں کا یا اہل محلہ کا حق ہو گیا کہ جس کا جب دل چاہے وہ پنکھا لے جائے یا کوئی اور چیز جو ہے وہ لے جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جب آپ نے چیز مسجد کو دے دی تو وہ مسجد کی ملک ہو گئی. اچھا. اور مسجد وقف ہے, وقف میں جو چیز آپ دیتے ہیں تو وہ مل کے اللہ پاک کی ملک پر جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو یوں تو ہر چیز میں ہی اللہ پاک کی جو ہے وہ حقیقی مالک تو وہی ہے, لیکن یہاں پر اس سے بندوں کا حق مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. مسجد میں جو پانی ہوتا ہے یا فلٹر والا پانی ہے یا مسجد کے ٹینک کا پانی ہے, تو اس کو استعمال کرنے کی یا مسجد کی بورنگ کو جو ہے وہ اس طرح استعمال کرنا کہ جناب موٹر مسجد کی چل رہی ہے یا مسجد کا بجلی بل استعمال ہو رہا ہے, تو ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں ہے. مسجد کی چیزوں کو مسجد کے کاموں کے لیے ہی آپ استعمال کر سکتے. مفتی صاحب بعض اوقات مسجدوں میں بعض علاقوں میں بھی دیکھا اور بعض گاؤں دیہات میں بھی ایسا ہے کہ وہ مسجد میں اس لیے لگائی جاتی ہے کہ مسجد کی طرف لوگوں کا رجحان یوں ہوتا ہے, اور لگاتے وقت بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ گاؤں والوں کے لیے یا اہل محلہ کے لیے ہی لگائی جا رہی ہے. اچھا, مسجد میں لگانے کا مقصد یوں ہوتا ہے کہ چونکہ مسجد جو ہے وہ آبادیوں کے قریب ہی ہوتی ہے, تو اس لیے لوگوں کے لیے آسانی رہے گی. اگر کسی کا وہ پمپ لگانے کا مقصد ہی یہ ہو, اسی نیت سے بندہ لگائے کہ اہل محلہ یا گاؤں والے اس کو استعمال کریں گے, تو کیا اور اس کا چندہ بھی, اس کا بل وغیرہ بھی علاقے والے خود دیتے ہوں جیسا کہ ہمارے سائل نے کہا, تو کیا پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا؟ دیکھیے پھر اس اعتبار سے کہ اس کو لگانا ہی جائز نہیں ہوگا. اچھا. مسجد کی پراپرٹی کے اندر آپ اہل محلہ کے لیے چیز تھوڑی لگا سکتے ہیں. صحیح. تو پھر آپ مسجد میں لگا ہی نہیں سکتے. پھر تو وہی ہے کہ بھئی آپ مسجد کے باہر جو ہے وہ گلی کے اندر یا کسی اور جو آپ کی وہ ویران جگہ ہے اس جگہ لگائیں آپ. صحیح. مسجد میں آپ نہیں لگا سکتے, کیونکہ مسجد میں تو مسجد سے متعلقہ چیز ہی جو ہے وہ لگے گی. تو مسجد کی زمین پر آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ پبلک ویلفیئر کے لیے انسٹال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا. تو اس اعتبار سے بھی ہرگز اجازت نہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ اسلام کا حسن ہے کہ مسجد کے تقدس کو باقی رکھا جاتا ہے, مسجد کی اہمیت کو اور مسجد کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, ہم اپنے گھر کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر آ کر کوئی پمپ لگا دے تو کیا پورے محلے کو اجازت دیں گے کہ جب چاہے جیسے چاہے آ کر نکال کر لے جائے کچھ بھی؟ تو اللہ کا گھر ہے تو یقیناً اس کی ہمیں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہماری مسجدوں کو شاد و آباد رکھے. آئیے ایک ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام زمان ہے. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جیسے فائنانس کمپنی ہے 5 لاکھ روپے مجھے دیتی ہے وہ, اور انسٹالمنٹ پہ گاڑی دلواتی ہے, تو وہ 5 لاکھ کی جگہ 5.5 لاکھ روپے کی گاڑی مجھے بیچتی ہے, تو اس پہ کوئی سود تو نہیں ہے؟ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ لیزنگ کے اوپر جو گاڑیوں کا نظام ہے اس کے 2 طریقہ کار جو ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا. ایک تو یہی کہ وہ آپ کو کیش دے دیتے ہیں. اچھا. اور اس کے اوپر آپ سے کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کے بدلے میں ہم آپ سے اتنا اوپر جو ہے وہ لیں گے. یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے کہ قرض کے اوپر جو ہے وہ آپ سے نفع لیا جا رہا ہے, جو کہ حرام ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کمپنی نے گاڑی خریدنے کے بعد, کمپنی نے 5 لاکھ کی گاڑی مثال کے طور پر کیش میں خریدی اور مجھے قسطوں کے اوپر 10 لاکھ کی جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دی. اب اس میں وہی قسطوں والی بات آ جائے گی کہ قسطوں کی خرید و فروخت شرعی تقاضوں کے مطابق ہوگی تو جائز ہے, لیکن عموماً شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی. اس میں ناجائز شرط ہوتی ہے کہ قسط لیٹ ہوگی تو جرمانہ لگے گا. انشورنس وغیرہ کی شرط جو ہے وہ گاڑیوں میں
عام طور پر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو لہٰذا ان ناجائز شرطوں کی بنیاد پر قسطوں کے پر بھی اس طرح گاڑی لینا جائز نہیں۔ صحیح۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے سائل کہتے ہیں کہ میرے دادا فوت ہو گئے ہیں، ان کو 10 سال ہو گئے، 5,000 میں نے ان کے دینے تھے مگر اب تک نہیں دیے، اور اب میرے ہسبینڈ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ ان کے جو بھی ورثاء ہیں، دادا کے جو بھی ورثاء ہیں، وہ ان کے والد بھی ہیں، ان کے چچا بھی ہیں، پھپھیاں بھی ہیں، دادی اگر اس وقت حیات تھیں تو دادی بھی جو ہے وہ ہیں، تو ان ورثاء کے اندر ہی ان 5,000 روپے کی تقسیم ہوگی۔ ان میں سے کوئی انتقال کر گیا ہے تو آگے ان کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ جیسے اگر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے اندر یہ خود وارث ہو جائیں گے، صحیح، تو خود ان کا بھی حصہ جو ہے وہ بنے گا، ان کے دیگر بہن بھائیوں کا اور والدہ کا بھی حصہ بنے گا۔ تو اس کے لیے یہ اپنے دادا کی جائیداد کا ترکے کا فتویٰ نکلوا لیں، اور اس میں جو پرسنٹیج آئے کہ بھئی فلاں کو اتنا ملے گا، تو 5,000 اس پرسنٹیج کے مطابق ان تمام افراد میں ان کو تقسیم کرنا ہوگا، دینا پڑے گا یعنی۔ جی، تو دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کریں اور اس کا جواب لے کر اس پر عمل کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ منہ کے اندر جو مصنوعی دانت لگائے جاتے ہیں، میت کو غسل دیتے وقت وہ نکالے جائیں گے یا نہیں؟ اگر وہ دانت ایسے ہیں جو کہ نارمل جو ہے وہ نکل سکتے ہیں ایزیلی ہاتھ سے ہی، تو نکال دیے جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا، وہ فکس جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ نکالنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اسے نکالیں گے ہی نہیں، کیونکہ اس کے نکالنے میں میت کو تکلیف پہنچے گی اور میت کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ صحیح۔ اگر فجر کے فرض میں پہلی رکعت میں سورہ فلق اور بعد والی رکعت میں بھول کر سورہ اخلاص پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی۔ خلاف ترتیب سورت پڑھنا، یعنی الٹ پڑھنا قرآن، کہ یہ الٹا قرآن ہو گیا کہ پہلے سورہ فلق پڑھی پھر آپ نے سورہ اخلاص، تو قصداً ایسا کرنا ناجائز اور گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی، اور سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا کہ یہ قراءت کا مکروہ ہے، تحریمی ہے، نماز کا نہیں، اور بھولے سے ہے تو گناہ بھی نہیں، یعنی جان بوجھ کر پڑھیں یا انجانے سے ہو جائے، ریپیٹ پھر بھی نہیں کرنی، نماز تو ہر صورت ہو جائے، جان بوجھ کر پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوست اپنا کاروبار کر رہا ہے، کوئی بیکری وغیرہ چلا رہا ہے، تو اس کا بل جو ہے بجلی کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک آتا ہے، اس کو کوئی دوست اس کے کاروبار میں اگر سولر سسٹم لگوا کے دے دیتا ہے، یا یہ جو آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں آپ یہ والا پیسہ آپ مجھے مہانہ دے دیا کریں، تو ایسا کرنا جائز ہوگا؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ آپ سولر سسٹم لگا رہے ہیں، تو لگانے کے بعد وہ تو دیتا تو رہے گا، کب تک دیتا رہے گا؟ اس سولر سسٹم کا مالک کون ہے؟ یہ رینٹ کے اوپر سولر سسٹم اسے دے رہا ہے یا اسے بیچ رہا ہے؟ تو ان تمام باتوں کو بہرحال پہلے طے کرنا ضروری ہے۔ رینٹ کے اوپر اگر دینا عرف کے اندر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، رینٹ کے اوپر اس کے جواز کی صورت بن جائے گی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو وہ بہرحال پہلے واضح ہونا ضروری ہے، پھر ہی اس کا جواب دیا جا سکے گا۔ تو اس کے لیے آپ اور آپ کے دوست دارالفتاء اہل سنت جو ہے وہ تشریف لے آئیں، بالکل دونوں سے ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا جائے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اور اگر اس کا کوئی متبادل جائز طریقہ کار ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بالکل دارالفتاء اہل سنت اپنے قریبی میں آپ تشریف لے کر جائیں اور پورا مسئلہ بیان کریں، تو مفتی صاحب کچھ آپ سے معلومات لے کر مزید اس کا جواب دے سکیں گے آپ کو۔ ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، شب برات کی رات قبرستان جانا کیا سنت مبارکہ ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، 15 شعبان المعظم کی جو شب ہے، نصف شعبان، اس کو قبرستان جانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس رات جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو لہٰذا ہم تمام مسلمان اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ اس رات خاص طور پر، یوں تو ویسے بھی قبرستان جو ہے وہ جاتے رہنا چاہیے اپنے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے، لیکن خاص طور پہ اس رات جو ہے وہ ہمیں قبرستان جو ہے وہ جانا چاہیے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہاں جب ہم قبرستان جا رہے ہیں تو چند باتوں کا خیال رکھنا بہرحال چاہیے۔ اس میں ایک بنیادی یہ ہے کہ لوگ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جانے کا عموماً رواج پڑا ہوا ہے، اب وہ قبر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں،
اور قبر بسا اوقات کافی اندر ہوتی ہے، تو اب دوسری قبروں پر پیر رکھ کر بھی جو ہے وہ اپنے مرحوم کی قبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ کسی بھی مسلمان کی قبر پر چلنا، پیر رکھنا یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر آپ اپنے مرحوم کی قبر تک دوسرے مسلمان کی قبر پر پیر رکھے بغیر نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ وہاں تک نہ جائیں، بلکہ آپ جتنا قریب جا سکتے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب جو ہے وہ آپ انہیں کریں. انشاءاللہ یہ روحانی چیزیں ہیں، یہ دور سے بھی جو ہے وہ ان تک پہنچ جائیں گی، انہیں فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ ان کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے قریب جائیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. اچھا کیا انہیں نہیں پتہ چلے گا؟ بالکل، جب آپ قبرستان میں بھی جائیں گے تو انہیں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی فلاں میرا رشتہ دار جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا، ایصال ثواب اس نے کیا ہے، تو ان کو یہ ساری اطلاع جو ہے وہ ہوگی. تو آپ کو گناہ میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ باہر ایسی جگہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں قریب ترین، وہاں پہنچ کر وہاں سے فاتحہ اور ایصال ثواب کریں، قبروں پر ہرگز نہ چڑھیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، جو راستے قبرستان میں عموماً بنے ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، انہی راستوں پر چلیں تو اس میں عموماً قبریں اس پر نہیں ہوا کرتی. اور اگر کوئی ایسا راستہ ہے کہ قبریں کھود کر راستہ بنایا گیا ہے تو یقیناً اس پر بھی چلنا درست نہیں ہوگا. جی، نئے راستہ جو کہ قبرستان میں بنایا گیا بعد میں، اس پر بھی چلنا جائز نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے. آئیے اس سے قبل ایک آخری سوال اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب ذرا اس پر کچھ بتائیں ہمیں کہ 2 بچے ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب، جماعت 2 افراد میں بھی جماعت ہو سکتی ہے. ایسی صورت کے اندر جو مقتدی ہے وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا اور امام کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے پیر جو ہے وہ امام کے پیروں سے پیچھے ہوں گے. اچھا، بالکل. تو اب جو ہے وہ یہاں پر یوں جماعت ہو سکتی. بچے بھی ہیں تو اگر 2 نابالغ بچے ہیں، سمجھدار ہیں، تو ایسی صورت کے اندر نابالغ کی امامت کر سکتا ہے، تو یوں بھی وہ نماز جماعت کر سکتے ہیں. اگر ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بالغ ہی امامت کروا سکتا ہے. صحیح. اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے. مفتی کفیل صاحب کے علم میں بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. دین و دنیا کی برکتیں اللہ پاک ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.